خان صاحب کو اگر یہی اپوزیشن سے یا اس فارم 47 کی حکومت سے معاہدہ کرنا ہوتا تو وہ 8 فروری کو بھی کر سکتے تھے. جس دن سلیمان القاسم پاکستان آ گئے ایز اے ورکر، ایز اے بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کے بیٹوں کے طور پر بھی اگر انہوں نے اس تحریک میں شمولیت صرف شرکت ہی کر دی نا تو پاکستان کی 22 کروڑ عوام سڑکوں پر ہوگی. 400 ملزمان کا نام تھا. ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو 9 مئی کے واقعے کے بعد جنہوں نے پریس کانفرنسز کی، پی ٹی آئی سے، عمران خان سے لا تعلقی کا اظہار کیا. وہ واشنگ مشین میں کلین ہو گئے، دھل گئے، صاف ہو گئے، شد شاکاہاری ہو گئے اور وہ کلین ہو کے باہر آ گئے. اب ان کے اوپر کوئی الزامات نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آ کے سارا ملبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ اور عمران خان صاحب کے اوپر ڈال دیا تھا. یہ جو موجودہ قیادت ہے یہ عمران خان صاحب کو بولتی کچھ ہے، کہتی کچھ ہے اور کرتی وہ ہے جو اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہ اپنے مفاد کے لیے کرنا ہوتا ہے. علی گنڈا پور اینڈ کمپنی اگر چاہتی تو یہ خرم شہزاد کو بھی ووٹ پڑ سکتے تھے اور حکومت کی ایک سیٹ اور ہو جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں مسلمان، آپ دیکھ رہے ہیں مسوائے آفیشیل. چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا. آج کی اہم خبر 9 مئی کے حوالے سے آج ایک فیصلہ آ گیا ہے جس کے اندر پنجاب کے اپوزیشن لیڈر کو 9 سال کی انہوں نے سزا دے دی ہے. جبکہ اگر ہم دیگر خبروں کی بات کریں تو بانی پی ٹی آئی کی جانب سے توہین عدالت کی ایک درخواست ظاہر کی گئی ہے جس میں بانی پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ ان کو پچھلے کئی دنوں سے جو مخصوص جو سہولیات ہیں جو عدالت کی طرف سے جن کا حکم ہے وہ ان کو نہیں دی جا رہی ہیں، جس کے اندر واٹس ایپ پر ان کے بچوں سے ان کی بات نہیں کروائی جا رہی ہے، ان کی ملاقاتیں متواتر نہیں کروائی جا رہی ہیں. جیل میں 24 میں سے 22 سے 20 گھنٹے انہیں سیل میں بند کیا جا رہا ہے. انہیں باہر بیٹھنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، انہیں ایکسرسائز کے لیے کوئی ٹائم نہیں دیا جا رہا. ان کے جو اخبار ہے ان کا وہ بند کیا ہوا ہے، ان کو ٹی وی نہیں دیکھنے جا رہا، ان کے جو بہنوں کی طرف سے جو بکس دی جاتی ہیں وہ بھی نہیں دی جا رہی ہیں. دوسرا یہ کہ مرکزی قیادت کا جو گٹھ جوڑ تھا وہ گزشتہ روز آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو انہوں نے ایک معاہدہ کیا وہ اس میں یہ 5-6 کا فارمولہ ان کا طے پایا تھا. اب اس کو اگر دوسرے تناظر سے دیکھیں، اگر عمران خان صاحب کو اگر یہی اپوزیشن سے یا اس فارم 47 کی حکومت سے معاہدہ کرنا ہوتا تو وہ 8 فروری کو بھی کر سکتے تھے. وہ چاہتے تو 8 فروری کو جب پیپلز پارٹی کی طرف سے انہیں یہ ہدایت یہ پیشکش کی گئی تھی کہ وہ ان کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں اور ایک اپنی حکومت بنائیں، تو اس وقت عمران خان صاحب کا یہ موقف تھا کہ میں ان چور و ڈاکوؤں سے کوئی معاہدہ نہیں کروں گا، ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی حکومت نہیں کروں گا، ان کا اور میرا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. میرا موقف ہے کہ یہ عوام کے چور ہیں، عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. میرے ساتھ اب پاکستان کی عوام کھڑی ہے، 22 کروڑ عوام میرے ساتھ کھڑی ہے، یعنی کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ جو موجودہ مرکزی قیادت ہے انہوں نے اپنے ہی ورکرز کو سائیڈ لائن کیا. 5 جو پی ٹی آئی کے باغی ورکرز ہیں جنہیں باغی کا نام دیا گیا، جنہیں ناراض ارکان کا نام دیا گیا، جو کہ ایک طرح سے اپنے پیٹرن ان چیف جناب عمران خان صاحب کے نظریے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. لیکن ان 5 میں سے 4 جو تھے وہ شاید ایموشنلی بلیک میل ہو گئے یا پارٹی کے پریشر میں آ گئے، یا علی امین گنڈا پور نے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ان کو اپنے جو ہے روب اور دبدبے سے ان کو دبا دیا. اور خاص کر سب سے زیادہ حیرت اور افسوس جو ہوا وہ عرفان سلیم صاحب کے بیک ہونے پر ہوا، کیونکہ اس وقت جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ کوئی ان 5 میں سے چاہے وہ عائشہ بانو ہوں، وقاص یوسف ہوں یا کرزئی صاحب ہوں یا خرم شہزاد، ایون کہ خرم شہزاد صاحب بھی ہوں، وہ بھی شاید ایک وقت تو ایسا تھا کہ شاید وہ بھی بیک ہو جائیں. لیکن انفارچونیٹلی عرفان سلیم صاحب نے ان کے آگے علی امین گنڈا پور اینڈ کمپنی کے آگے ہتھیار ڈال دیے، جبکہ خرم شہزاد جو تھے انہوں نے ایک ٹف ٹائم دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے میں حکومت میں جو ہے اس مرکزی قیادت کے حکم کو نہیں مانتا. میرا نام بانی پی ٹی آئی نے سینٹ الیکشن کے لیے نامزد کیا تھا اور میں وہ الیکشن لڑوں گا. اور اس کے اوپر ایک جو سب سے مذائقہ خیز جو عمل ہوا وہ گزشتہ روز جو ان پی ٹی آئی کے جو ورکرز کو، جس میں اپنا مراد سعید کو 26 ووٹ ملے، فیصل جاوید کو 22 اور نور القادری اور مرزا آفریدی کو 21 ووٹ ملے، جبکہ 17-18 کی ترجیحی بنیاد کے اوپر ان کے ووٹ جو تھے وہ کاسٹ ہو سکتے تھے. اب انہوں نے یہ 8 ووٹ جو انہوں نے مرزا مراد سعید کو دے دیے، 7 ووٹ انہوں نے اپنا فیصل جاوید کو پڑوا دیے،
اگر یہی 5-5 7-7 کر کے یہ تقریباً یہ اگر ہم ان کو کاؤنٹ کریں تو یہ تقریباً 17 ووٹ بنتے ہیں، 16-17 ووٹ بنتے ہیں. اگر یہی 16-17 ووٹ یہ علی امین گنڈا پور اینڈ کمپنی اگر چاہتی تو یہ خرم شہزاد کو بھی ووٹ پڑ سکتے تھے اور حکومت کی ایک سیٹ اور ہو جاتی. مطلب یہ جو انہوں نے فارمولا کیا 5 اور 6 کا، اس میں شاید 6 اور 5 سے برتری مل جاتی، لیکن انہوں نے بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کے نظریے کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپوزیشن سے اور حکومت سے مذاکرات کیے، اور شاید علی امین گنڈا پور اپنی سیٹ بچانے کے لیے کہ شاید میرے خلاف اگر میں حکومت کے اپوزیشن کے ساتھ اتحاد کر لیتا ہوں تو میرے خلاف جو عدم اعتماد تحریک کا جو فیصل کریم کنڈی جو گورنر ہیں KPK کے، وہ متواتر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں ایک سیٹ کی بھی برتری ہوئی تو ہم علی امین گنڈا پور کے خلاف عدم اعتماد لے آئیں گے اور ہمیں کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. جبکہ ANP نے اور JUI فے نے مولانا فضل الرحمان نے عمران خان صاحب کو خط بھی لکھا تھا گزشتہ دنوں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسی کسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن اب اگر ہم یہ دیکھیں KPK میں جو پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ کافی مستحکم ہے. اس وقت پیپلز پارٹی 26 سیٹوں کے ساتھ سینٹ میں نمایاں برتری پر ہے، جبکہ PTI 22 سیٹوں کے ساتھ دوسرے پہ اور نون لیگ 20 سیٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. اس وقت تو اس طرح تو انہوں نے علی امین گنڈا پور نے اپنی سیٹ بچا لی ہے، لیکن جو ورکرز کے ہاتھوں یہ بڑے اس وقت تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں، اور تمام ورکرز وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے اب سیٹ سے اتریں، اب آپ کا کام نہیں ہے، اب آپ جو ہے نا بانی PTI کے نظریے سے پیچھے ہٹ گئے. بانی PTI نے کہا تھا کہ 5 اگست تک ملک گیر تحریک زور پکڑے پیک پر ہو، لیکن یہ حکومت جو ہے، مرکزی قیادت جو ہے، یہ اپنے معاملات سے نہیں نکل رہی، اپنے گٹھ جوڑ سے باہر نہیں نکل رہی. بیرسٹر گوہر صاحب فرماتے ہیں خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن خوش اسلوبی کے ساتھ ہوئے ہیں. تحریک انصاف نے سینٹ انتخابات کے لیے تمام نام پہلے سے فائنل کر لیے تھے، اور ایک بھی نام اپنی طرف سے نہیں ہے. سارے نام جو ہیں وہ بانی PTI کی مشاورت سے ڈالے گئے ہیں، ان کی مشاورت کے بغیر کوئی نام نہیں ڈالا گیا ہے. مطلب بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مرزا آفریدی صاحب کا جو نام تھا یہ بانی PTI عمران خان صاحب کے کہنے پر ڈالا گیا تھا، اور جتنے بھی نظریاتی کارکن ہیں ان کو جو بیک فٹ پہ رکھا گیا وہ عمران خان صاحب کے کہنے پر رکھا گیا تھا. مطلب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے جو نظریاتی کارکن ہیں ان کو آپ سائڈ لائن کر دیں، یہ عرفان سلیم صاحب ہیں ان کو آپ سائڈ لائن کر دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. بھائی یہ نظریاتی کارکن ہیں، یہ 20-22 سال سے میرے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، میرے لیے ہر موقع پہ کھڑے ہوئے، ہر احتجاج میں ہر تحریک میں ساتھ کھڑے ہوئے، لہذا ان کو ٹکٹ نہ دیں. یہ ورکر ہے، جو پیسے والا ہے اس کو ٹکٹ دیا جائے. بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ 2 سال ہو گئے، اب بانی پر سختیاں ختم ہونی چاہیے، سب کو ملاقاتوں کی اجازت ملنی چاہیے. عمران خان سے ملاقاتوں پر عدالتی احکامات کے خلاف ورزی ہو رہی ہے. آخری ملاقات بیرسٹر سیف اور پھر بانی PTI کی بہنوں نے کی، اس پر لوگ بلا وجہ شک و شبہات پھیلا رہے ہیں. سر اگر آخری ملاقات کی جہاں تک بات ہے نا، تو بیرسٹر گوہر صاحب کی جو آخری ملاقات تھی اس میں انہوں نے بانی PTI کو ان کی تحریک کے حوالے سے اپنے لاہے عمل بتانے کی بجائے انہوں نے شہباز شریف صاحب کے پیغامات پہنچائے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ حکومت سے مذاکرات کر لیں، ڈیل کر لیں، اور جو تحریک میں شامل نہ ہو اس کے لیے تھوڑا سا نرم گوشہ رکھیں، اس کو تحریک سے نہ نکالیں، پارٹی سے نہ نکالیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا، اس کے بعد بھی کہا تھا، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، اس وقت کی جو ملاقات تھی بیرسٹر گوہر صاحب کی وہ اپنی لائن کلیئر کرنے کی تھی کہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات تو میری ہو گئی ہے، ہو رہی ہے، اب میں اپنے آپ کو سیف سائڈ کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپوزیشن کے ساتھ، حکومت کے ساتھ مل کے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو مجھے کرنا ہے وہ میں کرتا رہوں، اور یہ وہی کر رہے ہیں. یہ اب جو ہے ملاقات کی جہاں تک بات ہے، آج بھی ملاقات تھی، آج بھی بانی PTI کی بہنوں کی ملاقات تھی، اور ان سے ایک سوال بھی کیا گیا کہ بھئی آپ تو آگئی ملاقات کے لیے، قیادت کہاں ہے؟ تو اس پہ انہوں نے بڑی افسردگی سے جواب دیا علیمہ خان صاحبہ نے کہ بھئی اب ہم تو صرف بتا ہی سکتے ہیں، کہہ ہی سکتے ہیں، اب آنا نہ آنا تو قیادت کا کام ہے، اب ہم کسی کو ہاتھ پکڑ کے تو لانے سے رہے. تو یہ قیادت، یہ جو موجودہ قیادت ہے، یہ عمران خان صاحب کو بولتی کچھ ہے، کہتی کچھ ہے، اور کرتی وہ ہے جو اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہ اپنے مفاد کے لیے کرنا ہوتا ہے. ان کو عزت راز نہیں آ رہی ہے، ان کو بیٹر ان چیف جناب عمران خان صاحب کی طرف سے پارٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا، لیکن انہیں اتنی زحمت نہیں ہوتی
کہ وہ ایک منگل کا دن ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کا، چاہے آپ کی ملاقات ہو یا نہ ہو، آپ ایٹ لیسٹ آ کے پروٹیسٹ ایز اے پروٹیسٹ کھڑے تو ہوں، بتائیں تو صحیح، دکھائیں تو صحیح کہ ہم اپنے قائد کے لیے، اپنے بانی کے لیے یہاں پر آ کے کھڑے میں 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے سے 4 گھنٹے سے حکومت ہمیں ملاقات نہیں کروانے دے رہی، عدالتی احکامات ہیں کہ ملاقات ہونی ہے، اور جن کے نام دیے جاتے ہیں ان کی ملاقات ہونی ہے۔ 3 بہنیں ہیں، 3 میں سے 2 بہنوں کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کو ہمیشہ کی طرح باہر کر دیا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر یہ الزام لگا دیا گیا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے بیانات کو جو ہے نا، ان کے پیغامات کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے پالش کر کے لے کر آتی ہیں اور وہ پھر وہ باہر ورکرز کو اور قیادت کو دیتی ہیں۔ کہ اب ہم دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ ابھی جو 9 مئی کے حوالے سے جو فیصلہ آیا ہے، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی سمیت 32 ملزمان کو 10 سال کی قید سنا دی گئی ہے۔ ملک احمد بچر جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، ان کو انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کیس میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر سمیت 32 ملزمان کو 10 سال کی قید سنائی ہے۔ تفصیلات کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا نے میاں والی میں 9 مئی کو ہنگامہ رائی کے خلاف کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر اور رکن قومی اسمبلی ملک احمد چٹا سمیت پی ٹی آئی کے 32 ملزمان کو 10 سال کی قید سنائی ہے۔ اچھا، اس میں 400 ملزمان کا نام تھا، ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو 9 مئی کے واقعے کے بعد جنہوں نے پریس کانفرنسز کی، پی ٹی آئی سے، عمران خان سے لا تعلقی کا اظہار کیا، وہ واشنگ مشین میں کلین ہو گئے، دھل گئے، صاف ہو گئے، شتو شاکاہاری ہو گئے اور وہ کلین ہو کے باہر آ گئے۔ اب ان کے اوپر کوئی الزامات نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آگے سارا ملبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ اور عمران خان صاحب کے اوپر ڈال دیا تھا۔ سزا پانے والوں میں سابق ایم این اے بلال اعجاز بھی شامل ہیں۔ ملزمان پر پرتشدد احتجاج، جلاؤ گراؤ اور دیگر سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے۔ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بشر نے دہشت گرد عدالت سرگودا سے سزا کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سر، یہ وہی لاہور ہائی کورٹ ہے جو متواتر پی ٹی آئی کے اگینسٹ فیصلے سناتی رہی ہے، عمران خان صاحب کو اگینسٹ فیصلے سناتی رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ عدالت نے سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمے میں آئین سے ہٹ کر فیصلہ دیا ہے، میرے خلاف قانونی ضابطے پورے کیے بغیر سزا کا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ 26 آئینی ترمیم کے بعد حکومت نے عدالتوں کو اپنے تاب کر لیا ہے۔ 9 مئی کے سیاسی مکالمات میں ہمیں اس طرح کے فیصلوں کی ہی امید تھی۔ سر، یہ امید ہونی بھی چاہیے تھی، کیونکہ جب یہ 26ویں ترمیم کا جب یہ معاملہ چل رہا تھا، اس وقت یہ جو موجودہ قیادت تھی، سو کولڈ سلمان اکرم راجہ صاحب ہو گئے، بیرسٹر گوہر ہو گئے، بیرسٹر سیف ہو گئے، شیخ وقاص اکرم صاحب ہو گئے، علی محمد خان صاحب ہو گئے، یہ لوگ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم کھیل رہے تھے۔ اس وقت ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ ان کے بانی چیف جو عمران خان صاحب ہیں وہ جیل میں ہیں، ان کے لیے کچھ کرنا ہے، ان کے لیے بات کرنی ہے۔ لیکن یہ جو حکومت ہے، یہ جو پوزیشن جو ہماری پی ٹی آئی کی قیادت ہے، ان کے جو کام ہے یہ اپنے میں بالکل کامیاب ہو رہی ہے، اور یہ جو بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی جو ایک سازش تھی، منظم سازش تھی، یہ اس کے اوپر عمل پیرا ہے۔ لیکن جس دن اچھا، ایک بات اور مجھے یاد آئی، گزشتہ روز سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم سلیمان اور قاسم پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ سلمان اکرم راجہ جب سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی طرف سے ان کا ایک بہت بڑا عہدہ ہے ان کا، لیکن ان کا یہ جو جواب تھا وہ بڑا حیرت انگیز تھا، بڑا مایوس کن تھا۔ آپ مطلب پارٹی میں ایک بڑی اچھی پوسٹ کے اوپر ہونے کے بعد جب آپ بانی کے بیٹوں کے حوالے سے یہ بات کریں گے نا کہ مجھے نہیں معلوم، سر آپ تو مطلب یہ بات کر رہے ہیں کہ جس سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے علیمہ خان صاحبہ نے کیا اعلان کیا تھا، قاسم اور سلیمان نے کیا ٹویٹ کیے تھے۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم پہلے امریکہ جائیں گے، وہاں پہ ہماری ملاقاتیں ہیں، پھر اس کے بعد ہم پاکستان آئیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان حکومت کی جانب سے ان کو تھوڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا، ان کی آمد پر معنی خیز جملے کسے گئے۔ وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں رانا ثناء اللہ خان صاحب، انہوں نے ایک بڑا عجیب سا بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ سلیمان اور قاسم پاکستان آئیں گے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ میں تو حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کی کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ گرفتار کرنا تو دور، اگر انہیں ایئرپورٹ پر روکا بھی تو یہ حکومت کے لیے بہت مشکلات کھڑا کر دے گا، کیونکہ جس فیملی سے وہ بلانگ کرتے ہیں، سلیمان اور قاسم،
शायद वो पोजीशन हमारे वजीर आजम की भी नहीं है, हमारे वजीर आजम की भी नहीं है। और जिस दिन सुलेमान और कासिम पाकिस्तान आ गए एज अ वर्कर, एज अ बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब के बेटों के तौर पर भी अगर उन्होंने इस तहरीक में शमूलियत सिर्फ शिरकत ही कर दी ना, तो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम सड़कों पर होगी, सड़कों पर। और ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया बन जाएगा कि अब उन्हें करना क्या है, अब उन्हें करना क्या है। अगर वो सुलेमान और कासिम को गिरफ्तार करते हैं तो भी हुकूमत परेशानी में आएगी, उन्हें रोकते हैं तो अवाम सामने होगी, अवाम को फेस करना हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या मामला हैं क्या नहीं है। लेकिन जहाँ तक तहरीक का मामला है, ये तहरीक अब नामुमकिनात में से हो गई है। जिस तरह के मामला चल रहे हैं, 5 अगस्त दूर नहीं है, लेकिन कहीं किसी भी पाकिस्तान के किसी भी शहर में एक पानी का बुलबुला सा उठता है तहरीक के हवाले से, और वो पानी साबुन के झाग की तरह फुस करके बैठ जाता है। सब जो है इस वक्त अपनी सीट बचाने के लिए, अपने ओहदे बचाने के लिए, अपने सेनेट की सीट लेने के लिए, अपने पार्टी में ओहदे लेने के लिए, वजारतें लेने के लिए आगे कोशा हैं। लेकिन बानी पीटीआई के लिए कोई कोशा नहीं है, कोई तहरीक चलाने के अमल में नहीं है। सब अपनी अपनी देख रहे हैं।